اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی شکر، انتہائی احسان کہ اس نے ہمیں دین کی معرفت اور دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کے حالات کے اوپر غور فکر کرنے، سوچنے سمجھنے کا موقع فراہم کیا ہے. ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے حالات کو جانتا ہو، ان کے بارے میں اپنی توانائیوں کو استعمال کرے، ان کی مدد کے لیے، ان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے. اور ان سب کے لیے ظاہر ہے کہ ضروری ہے کہ ایک خاص آشنائی رکھتا ہو، بصیرت رکھتا ہو، معلومات رکھتا ہو. یہ جو زاویہ پروگرام کا سلسلہ ہے، اس کا ہدف ایک اوپینین بلڈ کرنا نہیں ہے. در حقیقت اس کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک اوپینین بنا کر دی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ یہ آپ کی اوپینین ہونی چاہیے، بلکہ اس پروگرام کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم انالیسس کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کریں، اس کو استعمال کرتے ہوئے اور آپ اپنی اور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنے ذہن سے دہرائیے، اپنے ذہن میں دہرائیے کہ انالیسس کیسے کیا گیا ہے، اور پھر اس سے بہتر اوپینین کو بنانے کی کوشش کر لیجیے. آپ کے اندر یہ اسکل ہوئی تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا سوسائٹی کو. تو در حقیقت یہ پروگرام ایک طرف سے ایک ایجوکیشنل پرپس بھی رکھتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس ٹائپ کے کام کو کرنے کی صلاحیت بنے، خاص کر میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے. کیونکہ میڈیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بالکل صحیح ہے. جس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو میڈیا کے جو چلانے والے ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی ہوشیاری ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر سے حقیقت کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے. اس کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ ان حالات پر ہماری توجہ بھی رہے. ان حالات کو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم سے کیا تعلق. تو اگر خدا نہ کرے ایسا ہو کہ ہر علاقے میں رہنے والا یہ سوچے کہ میرا تعلق ان چیزوں سے ہے جو مجھے پیش آ رہی ہیں، تو پھر ہم لوگوں کے جو بانڈس ہیں، ہمارے جو رابطے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہر ایک کے مسائل اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو اس ٹائپ کے مسائل کو پیش کر کے اور گفتگو کو پیش کر کے ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے مسائل پہ توجہ دیں، اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں مل ملا کر بہتری کرنے کی کوشش کریں. ایک جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ خراب حالات بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پریشان ہو جائیں. پریشان ہونے سے دنیا کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو مثال کے طور پر اگر کبھی اس ٹائپ کی گفتگو میں کوئی چیز سامنے آتی ہے جو پریشان کن ہوتی ہے، یعنی مثلا خراب حالات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ مثلا یہ خرابی آ سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ ڈر جائیں، آپ سہم جائیں، اور آپ بعد میں ہم سے یہ بھی کہنے لگیں کہ مولانا اعلان کر دیا کریں کمزور دل کے لوگ نہ آئیں، تو بلا وجہ ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے. نہیں، ہم لوگوں کا جو یہ کام ہوتا ہے، اس میں ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ برے حالات کو اگر ہیں بھی تو وہ سامنے لایا جائے تاکہ اس کے لیے اسٹریٹجی بنائی جائے. اللہ نے ہم انسانوں کو اگر کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اس کی طاقت دی ہوگی تو ڈالا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جب تک ہمارے اندر طاقت نہیں ہوگی خدا تعالیٰ ہمیں ایسی کسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا. تو اور یہی ہوتا بھی ہے، وہ یہ کہ بھئی آپ ایک انالیسس کرتے ہیں کہ ایک مشکل آ سکتی ہے اور اس کا حل یہ ہو سکتا ہے، اور آپ اس حل پہ توجہ دے دیں تو مشکل ٹل جائے گی. مشکل آتی اس وجہ سے کہ کوئی ویکنس ہوتی ہے تو اس کو ٹالا بھی جا سکتا ہے. اور تو ان انالیسس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم کوئی ستاروں کی چال دیکھ کے پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ بھئی یہی ہوگا. نہیں،
یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنی طاقت اور آپ اپنی پلاننگ کو استعمال کیجئے تو بڑے بڑے مکر و فریب کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، آپ جو ہے مستقبل کو تبدیل کر سکتے ہیں، یہ طاقت ہے آپ کے اندر۔ تو بہرحال یہ چند پوائنٹس ہیں، اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور سب سے پہلے شروع کریں گے اس عظیم الشان کام سے کہ جو عراق کی سرزمین پر انجام پا رہا ہے، یعنی سید الشہداء کا، مظلوم کربلا کا چہلم، جس کی یاد میں دنیا بھر سے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ ایک عظیم الشان حرکت ہے جو ہم انجام پا رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کے لیے ایسا کوئی کام اس عظمت کے ساتھ سالانہ انجام پانا یہ ابھی تک تو ناممکن تھا، اور اس کی کوئی دوسری مثال ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تعداد کے اعتبار سے تھوڑا سا ہم لوگوں کو ہوشیاری کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بڑھتی ہوئی تعداد اگر ہمارے سامنے بیان ہو تو ہم سب سے پہلے یہ سوال کریں کہ تعداد اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ خیال کیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے کسی بڑے کام کو چھوٹا بنانے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ اس کو بہت بڑا کر دیا جائے، پھر جب آپ کو پتہ چلے کہ اتنا بڑا نہیں تھا تو پھر آپ کو ذہن کہے گا اچھا تو کوئی بڑا کام نہیں ہوا، جبکہ بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا کام تھا، لیکن بنانے والے نے اتنا بڑا بنا دیا کہ اب اس کے مقابلے میں جب ریالٹی آئے گی تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو اتنا نہیں نکلا جتنا ہم سوچ رہے تھے۔ یہ آپ کو سوچنے کی طرف دھکا دیا گیا تھا تاکہ بعد میں جب آپ کو پتہ چلے کہ اتنا بڑا نہیں تھا تو معاملہ آپ کے ذہن میں چھوٹا ہو جائے، جبکہ بات بہت بڑی تھی، عظیم الشان تھی۔ مثال کے طور پر جو اس وقت ہمارے پاس فرض فرمائیے اعداد و شمار ہیں، وہ بہت ہی زیادہ ویری کر رہے ہیں ایک سورس سے لے کے دوسری سورس تک۔ اچھا ظاہر ہے عام انسانوں کی تو سب سے اچھی سورس واٹس ایپ ہے، اسی پہ چل رہے ہیں۔ اچھا واٹس ایپ کے اندر جو نمبرز ہیں وہ 6.25 کروڑ تک بھی پہنچے ہوئے ہیں، 6 کروڑ 45 لاکھ 75 لاکھ تک بھی بات جا رہی ہے۔ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ سب باتیں سارے دوست نہیں کر رہے ہوں گے، یہ سب باتیں کچھ وہ لوگ بھی کر رہے ہوں گے جو اس واقعے کی عظمت کو تھوڑا سا کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ریئلسٹک فگر کے اوپر دیکھیے وہ کتنی ہے۔ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس ایسے ہی ایک میسیج آیا تو اس کے اندر لکھا تھا کہ مثلا تعداد اتنی ہے، اور مثلا اس میں ملکوں کی تقسیم کی گئی تھی کہ پاکستانی زائرین اتنے، ایرانی زائرین اتنے۔ اچھا وہ جو ایرانی زائرین کی تعداد تھی اس کو میں آبزرو کر رہا تھا کہ بھئی ایرانی آفیشلز کتنے ایرانیوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے ویزا دیا ہے اور انہوں نے بارڈر کراس کی ہے۔ تو ایرانی آفیشلز جو زیادہ سے زیادہ تعداد ذکر کر رہے ہیں وہ 3 ملین ہے، یعنی 30 لاکھ، صحیح، اور اس واٹس ایپ میسیج میں وہ تعداد 2 کروڑ کے قریب تھی۔ اس کا مطلب ہے تقریباً 6.5 گنا زیادہ، صحیح ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ باقیوں کے ساتھ بھی کیا کیا گیا ہوگا۔ اچھا اس قسم کے میسیجز کو کے مقابلے میں آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا کام تو یہ کہ فارورڈ نہیں کریں، کیونکہ ظاہر چین توڑنا بہت ضروری ہے، اس کا غلط بات جاری ہے آگے، تو پہلے تو اس کو روک لیجئے۔ دوسری بات یہ کہ آپ اپنے طور پر کسی نہ کسی ریسورس سے اس کو ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی اوتھینٹک فگر ہے کیا ہمارے پاس۔ تو مثال کے طور پر پچھلے سال جو منسٹری آف ٹرانسپورٹ تھی عراق کی، اس نے جو رپورٹ دی تھی اس میں 2.5 کروڑ کو مینشن کیا اس نے کہ 2.5 کروڑ تعداد پچھلے سال رہی تھی۔ اس سے پچھلے سال میں 2 کروڑ اور کچھ تعداد منسٹری آف ٹرانسپورٹ نے مینشن کی تھی، اور اس سال کا جو ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً 3 کروڑ کی بات کر رہے ہیں کہ 3 کروڑ تک بات جائے گی۔ اچھا اب کیا 3 کروڑ کوئی چھوٹا نمبر ہے؟ 3 کروڑ بہت بڑا نمبر ہے، یعنی تاریخ بشریت میں اگر 3 کروڑ کا کہیں اور مینشن ہوا ہے وہ بھی اوتھینٹک نہیں ہے۔ تو ہندوستان میں ایک میلہ ہوتا ہے 8 سال میں ایک دفعہ، کمبھ میلہ جس کو کہتے ہیں۔ کمبھ میلہ کی ایک تاریخ میں ایک کم سے کم سورس نے 3 کروڑ مینشن کیا تھا which is doubtful، لیکن اگر ہو بھی وہ 8 سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اور یہ ہر سال ہو رہا ہے، یہ ہر سال ہو رہا ہے۔ اچھا وہ جو کمبھ میلہ ہوتا ہے وہ بہت بڑے دنوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی مثلا جو مجھے یاد آ رہا ہے 1 مہینہ یا شاید اس سے زیادہ تاریخ تھی۔ یہاں 1 مہینے کا معاملہ نہیں ہے، یہاں صرف 3 یا 4 دن کا معاملہ ہے جس کے اندر لوگوں نے آنا ہے اور واپس جانا ہے۔ تو بہت بڑا کام ہے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کی اسٹیٹسٹکس کے اوپر غور کریں کہ مثلا 3 کروڑ لوگوں نے اگر ہر بندے نے 10 دن اسٹے کر لیا تو 3 کروڑ لوگوں کو کتنے کھانے چاہیے، اور یعنی اعداد و شمار کتنا پانی چاہیے، اور بہت معذرت کے ساتھ مثال کے طور پر ان کو سیوریج کا جو ویسٹ ہے وہ جائے گا کہاں؟ جو پائپس بنے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے 3 کروڑ کے لیے نہیں بنے، وہاں کا جو ٹوٹل آبادی کربلا کی ہے اچھے ٹائمز میں، بہت اچھے ٹائم میں 2-2.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں وہاں پر. لیکن یہ سب ہو کیسے رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے. اور ہاں 3 کروڑ کی فگر میں ڈاؤٹ نہیں آ رہا ہے، 3 کروڑ کی فگر میں ڈاؤٹ نہیں آ رہا ہے. وہ تو جو منسٹری آف ٹرانسپورٹ میں نے عرض کیا اور جو ان کی بارڈر سیکیورٹیز ہیں ان کی طرف سے ویریفائی ہوا ہے، تو کام بہت عظیم الشان ہے. اچھا اب اس میں سیاسی اعتبار سے ایک چیز سوچنی ہے، اس کا مستقبل کیا ہے؟ یہ ہر سال 20-25 لاکھ بڑھا رہا ہے، اور جو میجر جمپ ہوئی ہے وہ 10 ٹائمز کی جمپ ہوئی ہے جو چند سال پہلے ہوئی تھی، اس کے بعد سے ہر سال 20-25 لاکھ بڑھ رہے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ کچھ ہی وقت میں اس کی تعداد اتنی ہوگی کہ روئے زمین کے اوپر شاید ہی کوئی شیعہ بچے گا جو نہ گیا ہو انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال میں مثال کے طور پر جب سارے زائرین کی تعداد کو جمع کیا جائے گا تو پوری دنیا میں شیعہ ہیں کتنے؟ تو اگر پوری دنیا میں مسلمان 1.3 بلین ہوں اور اس کا 20-25% اہل بیت کے چاہنے والے ہوں تو ہماری ٹوٹل تعداد 30 کروڑ کے اطراف میں کہیں ہونی چاہیے. اور یہ تو 10 سال میں 30 کروڑ کو آرام سے ٹچ کر جائیں گے سب کو ملا کر اکومولیٹڈ. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ٹائم آئے گا جب ہم کہیں گے کہ روئے زمین کے اوپر نمبر کے حساب سے کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو نہ گیا ہو. صحیح، لیکن سیاسی مستقبل کیا ہے؟ اب دیکھیے اس میں خطرناک بات کیا ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو 3 کروڑ ہیں یہ ہائیلی موٹیویٹڈ ہیں، یہ سید الشہداء کے نام پر بہت جذبے میں ہوتے ہیں. اچھا آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو دیکھیے گا کہ اگر یہ 3 کروڑ چلتے ہوئے سعودی عرب چلے گئے تو پوری سعودی عرب کی آبادی 3 کروڑ ہے، گیا سعودی عرب. اچھا اگر کہیں انہوں نے رخ کر لیا قطر اور بحرین اور کویت کا، جو ظاہر فزیکلی بہت چیلنجنگ ہے کہ کیسے ہوگا، لیکن ذرا سوچئے کہ اگر یہ 3 کروڑ کسی طاقت موبلائز ہو گئی کسی کام کے اوپر پھر کیا ہونے والا ہے؟ اچھا کیا یہ جو دنیا میں طاقتیں بیٹھی ہیں سیاسی طاقتیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ بھئی یہ شیعہ کرنا کیا کرنے والے ہیں؟ تو یہ سب سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تک بھی کم سازشیں نہیں کی ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ اسی طرح طاقت کا اظہار ہوتا رہا تو کچھ ہی عرصے میں کوئی بہت بڑی سازش ہوگی، کوئی بہت بڑا کارنامہ کرنے کی کوشش کریں گے. البتہ ہمیں معلوم ہے معاملہ سید الشہداء کا ہے، سید الشہداء کے مقابلے میں ظاہر دنیا کا کوئی ظالم و جابر نہیں جیت پائے گا، اور سید الشہداء کے چاہنے والے اس معاملے کو بھی ہرا لیں گے. لیکن مینٹلی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کوئی بہت بڑی سازش ہوگی، کوئی بہت بڑا معاملہ ہوگا، چونکہ یہ لوگ زیادہ عرصے اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. اس میں ایک اور بہت بڑا پہلو ہے، وہ یہ کہ زیادہ تر جو ادیان ہمارے پاس ہیں، مذاہب ہمارے پاس ہیں دنیا میں، وہ ماڈرنائزیشن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں. مثلا کرسچینٹی کے سامنے بہت بڑی اسٹرگل ہے کہ بھئی آج کے ماڈرن ٹائمز میں اپنے آپ کو بچائے کیسے. اسی طریقے سے مثلا تسنن کے سامنے، اہل سنت کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارے دین کا ہوگا کیا. صرف ایک مذہبی دین تمام آسمانی ادیان میں ایک تشیع ہے جس کی طاقت اب بڑھ رہی ہے، اب وہ اپنی طاقت دکھانے پر آیا ہے. آج سے 10 سال پہلے تک تو اس نے اپنی طاقت دکھائی نہیں تھی، یہ تو اب شروع ہوا ہے. تو پوری دنیا کے سامنے ایک چیلنج ضرور ہوگا کہ بھئی یہ جو اب یہ لوگ بڑھ رہے ہیں اور بہت کریٹیکل ٹائم ہے، اور میں اس کو فوراً مڈل ایسٹ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم اس سے ایک اور نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں سید الشہداء کے تمام ظاہرین کی حفاظت کے لیے اور اس عظیم الشان حرکت کے
باقی رہنے اور ہم انشاءاللہ ہماری بھی شرکت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. یہ بھی آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو ڈیلیبریٹلی اگنور کر رہا ہے اور بہت پاورفلی اگنور کر رہا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر اس سے 1/10 لوگ بھی دنیا کی کسی ملک میں جمع ہوتے ہیں تو وہ رپورٹ میں بہت تیزی سے آتا ہے. فرض کر لیجئے 3 ملین لوگ بہت ہوتے ہیں. 3 ملین لوگ, ملین مین مارچ کوئی کرتا ہے تو سالوں اچھلتا رہتا ہے کہ میں نے ملین مین مارچ کیا ہے. یہاں پر 30 ملین جمع ہو رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا ہے اسے. صحیح, تو ہمیں معلوم ہے یہ بلیک آؤٹ کر رہے ہیں, اس کو ڈیلیبریٹلی اگنور کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو دکھا رہے ہیں کہ ہم توجہ نہیں دے رہے, یہ بہت توجہ دے رہے ہیں. ورنہ اس کو رپورٹ نہ ہونا کیا پاسبل ہے؟ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ رپورٹ نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری توجہ دے رہے ہیں, پوری توجہ دے رہے ہیں, اچھی طرح مانیٹر کر رہے ہیں اور اچھی طرح سے کنٹرولز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ خبر لیک نہ ہو, لیک نہ ہو. تو یہ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ کہ اب ہمارے کام کو کس طرح دبائیں. اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ عرصے اس کو ایسا نہیں چھوڑ پائیں گے, یہ ایسا نہیں چھوڑ سکیں گے. ہاں, چھوڑ تو پہلے بھی نہیں سکتے تھے لیکن کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. تو اب یہ دماغ میں لائیں گے کہ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا ہے. انہوں نے کوششیں بہت کر رہے ہیں لیکن مولا کا احسان ہے کہ الحمدللہ یہ حرکت جاری و ساری ہے انشاءاللہ. مڈل ایسٹ کی طرف تھوڑا سا توجہ دیتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ جس جگہ کو ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں, یہاں پر اس وقت کم سے کم 4 ملک ایسے ہیں, کم سے کم, باقی ملکوں کے اندر بھی حالات کوئی بہت مناسب نہیں ہے, لیکن 4 ملک ایسے ہیں کہ جو یا جنگ کی حالت میں ہیں یا جنگ کے بالکل دہانے پر ہیں. انسٹیبلٹی ان کے اندر, انسٹیبلٹی بہت واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. مثلا ہم شام کہیں گے, یمن کہیں گے, اور خود عربستان اور سعودی عرب اور بحرین. کم سے کم یہ 4 ملک ایسے ہیں کہ جس کے اندر جنگ یا بالکل ہو رہی ہے یا اس کے دہانے پر کھڑے ہیں, اور 5واں ظاہر ہے کہ خود عراق ہے کیونکہ جس کے اندر یہ سارے مارکے انجام پا رہے ہیں. تو مڈل ایسٹ کے اندر ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ باقی نہیں رہ سکتا اس طرح سے. یعنی مثلا سعودی عرب بحرین یمن کے اندر جنگ کر رہا ہے اور سعودی عرب کا جو ڈیفیزٹ ہے وہ 80 بلین پر اینم پہ جا رہا ہے, اور اس کے گرچہ ریسورسز ابھی بھی بہت زیادہ ہیں. مثلا 530 بلین آخری رپورٹ آنے کے اوپر تھے ان کے پاس. 530 بلین دیکھنے میں بہت بڑی رقم ہے, لیکن اگر ایک ملک 80 سے 100 بلین ایئرلی ڈیفیزٹ دے رہا ہو اور وہ 2 جنگوں میں بھی مشغول ہو تو پھر یہ 530 بلین کوئی پیسہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. اچھا, سعودیوں کے پاس بہت واضح جواب ہے کہ ہمارے پاس اتنے ہیوج ایسٹس ہیں کہ اگر ہم ان ایسٹس کو صرف 5% کو بھی لیکویڈیٹ کرتے ہیں تو اتنا ہی ریزروز اور بنانا ہمارے لیے مشکل کام نہیں ہے. تو مثال کے طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس آرامکو ہے, اور آرامکو کا اگر صرف 5% ایسٹس ہم نے لیکویڈیٹ کر دیے اور اس کے شیئرز ایشو کر دیے فار ایگزامپل, تو اس سے ہمیں $600 بلین انکم ہو جائے گی. اور $600 بلین اگر ہمارے پاس آ جاتے ہیں, جیسے کہ 500 ہمارے پاس 550 ابھی بھی ہیں, تو یہ بہت بڑی رقم ہے. اور اس کے بعد مثال کے طور پر انہوں نے جوائنٹ وینچرز جو کیے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنگاپورینز کے ساتھ انہوں نے ایک جوائنٹ وینچر کیا اور اس میں $1 ٹریلین کے فنڈ کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر پائیں گے. اچھا, اس میں یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ اطمینان دلانے کے لیے کافی ہیں کہ سعودیوں کے پاس کافی پیسہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشکل پیسے کی نہیں ہے. وہاں پر مشکل یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے یا پیسہ نہیں ہے, مشکل ساری یہ ہے کہ اعتبار کتنا ہے, کریڈیبلٹی کتنی ہے, اس کا ایشو ہے. بس اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ایشو وہاں پہ فائنینس کا ہے اور پیسے کا مسئلہ نہیں, پیسے کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ مسئلہ 2 چیزوں کا ہے, ایک اس میں کریڈیبلٹی ہے اور دوسرا اس کے اندر پروڈکٹیوٹی ہے. پیسہ تو آپ کے پاس بہت ہے لیکن پیسوں کا آپ استعمال کہاں کر رہے ہیں, وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. تو مثال کے طور پر جو پیسہ تھا جو کئی $1000 ارب کے اوپر بات ہو رہی تھی ایک زمانے میں, تو وہ کہاں گیا سارا, کس جگہ پروڈکٹیوٹی میں استعمال ہو؟ تو کوئی پروڈکٹیوٹی میں استعمال نہیں ہوا, وہ جنگوں میں استعمال ہوا ہے, وہ ویسٹ ہوا ہے ایکچولی.
تو اس کی وجہ سے یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک ملک کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ یہ پیسہ ویسٹ کر رہا ہے، تو کیا دنیا کا کوئی اور ملک اٹھ کر اس میں $600 بلین انویسٹ کر رہا ہوگا؟ ایشو یہ نہیں ہے کہ آرامکو کمپنی کی فائنینشیل ورتھ کیا ہے، نہیں، فائنینشیل ورتھ تو بہت ہے، لیکن کوئی اس میں لگائے گا کیوں جبکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ان کے پاس ایشو یہ ہے کہ انہوں نے 2018 کے مڈ میں آرامکو کے شیئرز کو فلوٹ کرنا ہے انہوں نے۔ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے ان کو دو چیزیں چاہیے، ایک تو یہ کہ یمن کی جنگ بند کریں، دوسری بات یہ کہ آئل کی پرائسز ریباؤنڈ کریں، واپس آئیں۔ یہ دونوں کے اندر کمزور نظر آ رہے ہیں، نہ یمن کی جنگ بند کرنا ان کے لیے پاسبل نظر آ رہا ہے۔ یمنیز تو کہہ رہے ہیں ہم بند کرنے کو تیار ہیں، پرسوں بھی ان کی لیڈر کا بیان آیا کہ اگر سعودی حملہ نہ کرے تو ہم جنگ نہیں کر رہے، لیکن وہ جنگ ختم کیسے کریں گے؟ ان کی عزت کا معاملہ بنا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے اتنے مدت وہاں پہ لگائی، اتنے ہزار لوگ اپنے بھی مروائے، ان کے بھی مروائے، اربوں سینکڑوں ارب ڈالر آپ نے یہاں پہ لگا دیا، اب آپ پیچھے کیسے ہٹیں گے؟ تو یہ وہ ایشو ہے جو سعودی عرب کے سامنے۔ دوسرا میں نے کہا کریڈیبلٹی کا ایشو ہے، وہ یہ کہ سعودیوں پہ کوئی اب اعتماد نہیں کر رہا، تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے سعودیوں کا معاملہ اب انٹرنیشنل سینیریو سے ختم ہو رہا ہے، اور یوں احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو اس ملک کا سسٹم تھا جو سعودیوں کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا تھا، مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی اب ان کو سپورٹ کرنے کے موڈ میں نہیں آئیں گے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو گلوبل اسٹیبلشمنٹ یا گلوبل فائنینس کا کوئی بھی پارٹی آپ سوچ سکتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے شاید یہ سعودی عرب کے ہی تیل کو اب ہڑپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس بات کا موقع بھی نہیں دینا چاہ رہے کہ سعودیز اس کو کنٹرول کریں۔ شاید اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو اب ڈائریکٹ کنٹرول ہونا ہوگا، اور ان کا بے انتہا پیسہ ظاہر ہے یہاں پہ اسٹک ہوا ہوا ہے جو یہ اب نہیں نکال پائیں گے یہاں سے۔ تو مجھے ہی لگ رہا ہے کہ گلوبل فائنینشیل سسٹم اور گلوبل اکانومی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ سعودی عرب کی ریسورسز کو ہاتھ میں لینے کے موڈ میں آ گئے ہیں، اور اس معاملے میں سعودیز اب کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ عوام میں ان کی پہلے بھی کوئی بیس نہیں تھی کہ وہ اپنی عوام سے مدد لیں۔ انہوں نے وہاں پر کچھ میجرز کو اعلان کیا ہے جس میں تنخواہوں کو بہت کم کیا ہے، ٹیکسز کو بڑھایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام ہم 1 سال کریں گے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان چیزوں سے وہ لوگ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا جو میں آپ کے سامنے اتنی تفصیل سے عرض کیا کہ سعودی کولیپس کر گئے، تو پھر یہ سمجھ لیجیے پورا مڈل ایسٹ کا نقشہ چینج ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں تو کیوس ہے، بہت سخت کیوس آئے گا، چونکہ یہ لوگ 70-80 سال سے حکومت کر رہے تھے، اور 80 سال 85 سال حکومت کے نتیجے میں جب وہ جاتی ہے تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ چند سال کے اندر، میرا اپنے خیال ہے، اگر صرف اپنی انسان انالیسس میں کوئی طاقت اور جرأت دکھانے کی کوشش کرے، میرا اپنے خیال ہے کہ 4-5 سال کے اندر سعودی حکومت کا نقشہ کہیں نہ کہیں بہت سخت مصیبت میں جائے گا، اور اگر یہ ہوگا تو پھر بہت سخت کیوس آئے گا، بہت سخت کیوس آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ فی الحال جنگوں سے باہر نہیں آئے گا، مڈل ایسٹ میں یہی حالت ابھی باقی رہے گی۔ جہاں تک ISIS کا معاملہ ہے، شاید عراق سے ان کی طاقت ختم ہو جائے گی، لیکن کوئی بھی پارٹی IS کو ختم کرنے کو تیار نہیں ہوگی، اس کا باقی رہنا ان سب کے لیے بہت ضروری ہوگا جو گلوبل پاورز ہیں، تو یہ سب لوگ IS کو باقی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرا اپنا ہی خیال ہے کہ شام جنگ سے باہر نہیں آ پائے گا، شام کے اندر جنگیں چلیں گی ابھی، اور ممکن ہے کہ یہ سعودیہ بھی اگر نکل گیا تو نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک خدا نہ کرے جنگیں چند سالوں کے اندر پھیل سکتی ہیں۔ تو شاید ہمارے خیال میں مڈل ایسٹ کا سینیریو اچھا نہیں ہے، مڈل ایسٹ کا سینیریو بہت خراب ہے۔ البتہ بہت عجیب بات یہ ہے کہ اسی مڈل ایسٹ کے اندر تشیع کے مراکز مضبوط ہو رہے ہیں۔ یہ بہت عجیب بات ہو گئی کہ ہم جو شیعت جہاں پر ہے، مثلا ایران میں ہے یا عراق کے اندر ہے، اس کو ہم مضبوط ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور باقی سارے علاقوں کو ہم مصیبت کے اندر جاتا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بہت واضح ہے، جب آپ ایک علاقے کے اندر بیٹھے ہوں جس کے چاروں طرف کیوس مچا ہوا ہو، تو آپ پرسکون کیسے رہ سکیں گے پھر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات سرایت کریں گے، اور یہ معاملات بہرحال آسان وقت نہیں لے کے آئیں گے۔ تو یہ جو بلوا ابھی چلا ہے 2010 کے بعد سے، یہ ختم ابھی نہیں ہوگا، یہ ابھی 4-5 سال کم سے کم اور چلے گا، اور
بدقسمتی یہ ہے کہ بلوے تو چلے ہیں لیکن انسانوں کی جانیں جاتی ہیں، تو یہ بدقسمتی سے انسانوں کی جانیں جانے کا سلسلہ ابھی اور چلے گا۔ اللہ انشاءاللہ مسلمانوں کو اس مصیبت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اسی دوران اسی بات کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہوئے پاکستان کے بارے میں کچھ آرائز پیش کر دوں۔ اور ظاہر ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں لوگ پاکستان کے بارے میں تو ظاہر سننا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ ہمیں یوں احساس ہو رہا ہے کہ جیسے گزشتہ 1.5 سال میں پاکستان کی حکومت نے اپنے دماغ میں اپنی اسٹریٹجی کو ری ایویلویٹ کیا ہے، اور یوں احساس ہو رہا ہے کہ جیسے ان کی اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو کچھ پاکستان میں ہوا آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد، اور مثلا کراچی میں تقریباً 1.5 سال پہلے کریک ڈاؤنز کچھ شروع ہوئے، اور مثال کے طور پر پورے پاکستان میں کچھ ٹیررسٹ تھے جو مارے گئے، اور کافی ٹیررسٹ تھے کہ جو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر لیے گئے۔ ہمیں لگتا ہے یہ ایفرٹ سنسیئر ہے، ہمارے خیال میں یہ ایفرٹ سنسیئر ہے۔ گورنمنٹ واقعاً اس دفعہ چاہ رہی ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو ختم کرے، جو بھی پلانرز ہیں وہاں پر۔ دیکھیے انہوں نے خاموشی سے لگانا چاہا تھا لیکن آپ لوگوں نے راز کھول دیا مائک کا۔ ابھی سوچیے اور کہاں کہاں لگا لیتے ہوں گے تو پاکستان میں ہمیں یوں لگ رہا ہے جیسے پاکستانی حکومت واقعاً تبدیلی چاہتی ہے، پاکستانی حکومت تبدیلی چاہتی ہے۔ لیکن اب حکومت سے میرا مطلب کیبنٹ نہیں ہے، حکومت سے میرا مطلب آپ لوگ اور میں جس کو کبھی کبھی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جو پیچھے کام کر رہے لوگ۔ تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہمیں یوں لگتا ہے جیسے پاکستان میں یہ کچھ چیزوں کو چینج کر رہے ہیں۔ مثلا کیا چینج کر رہے ہیں؟ پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر کافی زیادہ دہشت گردی تھی جو ملک کے اندر پینیٹریٹ کر گئی تھی، میرا اپنے خیال ہے اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں، اسے کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں۔ کم سے کم وہ دہشت گرد جو ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئے تھے یہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ دہشت گردی کو ٹول کے طور پر استعمال کرنا ختم نہیں کر رہی۔ ابھی بھی کچھ دہشت گردوں کو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں جن کو بعد میں کہیں وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا وہ بعد میں کہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ پاسبلی افغانستان کے اندر، ممکنہ طور پر مثلا انڈیا کے کشمیر کے اندر، انڈیا سے ڈیل کرنے کے لیے کشمیر کے اندر، اور ممکنہ طور پر وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے جن لوگوں کو 30 سال میں بنایا ہے ان کے ہمدرد تو یقیناً موجود ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی پارٹی اوپر رکھنی پڑے گی۔ تو یہ 2-3 علتیں ہیں ان کے پاس جو ان کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی بیان کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کچھ ایسٹس ڈیولپ ہوئے ہیں، سو کالڈ ایسٹس لاسٹ 30 ایئرز میں، اور ان ایسٹس کو ہم ایک دن میں ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس 20-25 لاکھ دینی مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے طالب علم ہیں جن کے آئیڈیالوجی میں بہرحال بہت زیادہ پیس نہیں ہے، ان میں سے بہت سارے ہیں کہ جن کی آئیڈیالوجی ذرا خطرناک قسم کی ہے۔ تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ پارٹیز یقیناً چاہیے۔ تو ممکن ہے گورنمنٹ یہ کہنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ یہ کہے کہ ہم ٹیررسٹ نہیں پالنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال پچھلی پالیسیز کے نتیجے میں ہمیں ٹائم لگے گا ان کو ایلیمنیٹ کرنے میں، اور ایک گروپ ہمیں رکھنا پڑے گا، لیکن وہ کنٹرول گروپ ہوگا۔ اچھا یہ تو کنفرم ہے کہ کچھ گروپس کو وہ بچا رہے ہیں۔ اچھا اس کو دیکھ کر ہم جیسے لوگ بہت زیادہ ڈر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ باری دوبارہ آئے گی، یہ جو گروپ ہیں پہلے یہ بھی کنٹرول تھے جو بعد میں آؤٹ آف کنٹرول ہوئے تھے، تو یہ پھر دوبارہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ مصیبت شروع ہو جائے گی۔ تو ابھی ایک خطرہ یہ باقی ہے۔ اچھا اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو اسٹیبلشمنٹ یہ حرکت کر رہی ہے، حرکت کر کیوں رہی ہے؟ یہ بہرحال یہ جو گروپس بچا رہے ہیں کیوں بچا رہے ہیں؟ تو ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی روٹس پبلک کے اندر ہوتی، پبلک کا کانفیڈنس ان کے ساتھ ہوتا، تو ان کو کوئی ٹیررسٹ پالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ پبلک کی پاور پہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن پبلک میں ان کی روٹس نہیں ہیں۔
اور پبلک میں روٹس کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریسورسز یہ اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں وہ کسی بھی طور پر جسٹیفائبل نہیں ہے، جس کو ہم لوگ کبھی کبھی کہا کرتے ہیں بہرحال کہ بہرحال ایک پورا ملک جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ سنبھالے ہوئے ہے اور اس کے اگینسٹ جو ریسورسز وہ ملک سے لے رہا ہے وہ جسٹیفائی نہیں ہو پائیں گے. اس کو جسٹیفائی کرنا پبلک کے سامنے ممکن نہیں ہے، لہذا پبلک پہ اعتماد بھی نہیں کیا جا سکے گا. اور جب پبلک پہ اعتماد نہیں کیا جا سکے گا تو یا فارنرز پہ اعتماد کرنا ہوگا یا اپنے لیے کوئی انسٹرومنٹس بنانے ہوں گے، اور وہ دونوں کام کر رہے ہیں، باہر پہ اعتماد کرتے ہیں اور اپنے انسٹرومنٹس بناتے ہیں. تو اس کا جو ایک بنیادی حل تھا وہ یہ تھا کہ بھئی آپ اپنی پالیسیز میں فیئر ہو جائیے، اپنی ریسورسز میں جسٹیفائی کریں، اس میں آنیسٹی دکھائیے. لیکن اس میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جس کو ساری زندگی ایک بہت سبسٹینشل اماؤنٹ لینے کی عادت ہو تو کیا وہ کبھی چھوڑتا ہے؟ آپ امریکہ میں آ کے نہیں چھوڑ پا رہے ہو تو وہ کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ تو بھئی آپ اپنی بھی ویکنس دیکھیں، ان کی بھی ویکنس دیکھیں نا، کہ آپ بھی مثلا چھوڑنا بھی چاہیں تو بعض اوقات نہیں چھوڑ پاتے، چونکہ آپ کو اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی جس چیز کی ہمیں عادت ہو گئی ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ پائیں گے. تو یہ ہم انسانوں کی ویکنس ہوتی ہے. ان کی بھی ایک ویکنس بن گئی ہے کہ اتنے عرصے جب انہوں نے اپنے انسٹیٹیوٹ کو اس طرح چلایا ہے فل آف ریسورسز اور ان امیجنیبل ریسورسز، تو اب وہ اس کو چھوڑ نہیں پا رہے تو پھر کچھ اور کرنا پڑے گا. جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ نیٹ ورکس ہیں جو ختم کیے گئے ہیں، کچھ جگہوں کے اوپر سیکیورٹی امپروو ہوئی ہے. ایک بہت بڑا شفٹ، بہت ویزیبل شفٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ پاکستان شاید اپنے آپ کو سعودی عرب سے بہت دور لے جانا چاہ رہا ہے. یہ بہت ویزیبل شفٹ ہے جو یہاں پہ کسی حد تک ہم اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ پاکستان بہرحال وہ کچھ کر رہا ہے جو اس نے پہلے نہیں کیا تھا. مثلا خاص کر یمن کے اندر نہ کہہ دینا یہ ان کے بس میں پہلے نہیں تھا اور اب ہو گیا. اچھا، نہ کہنے کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کاسٹ ہے اس کی ایک. یہ کاسٹ صرف اتنی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اب کوئی پاکستانی سیاستدان 10 سال کے لیے سعودی عرب نہیں جا پائے گا، جیسے پہلے چلے جاتے تھے وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے. تو اب ایک تو یہ نہیں ہوگا، لیکن ایک بہت بڑی کاسٹ ہے وہ یہ کہ آپ کے جتنے ورکر وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے اور وہ لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے. اچھا، ان کا لاکھوں کی تعداد میں آنا خود ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہوگا، اس کے علاوہ جو ریمیٹنس آپ لوز کریں گے وہ بہت سبسٹینشیل ہوگا. تو یہ جو انہوں نے یمن میں نہیں کہا، ان کو سب سے پہلے نہ کہنے سے پہلے بہت کچھ سوچنا پڑا ہوگا کہ جب ہم نہیں کہیں گے تو سامنے والا کیا کیا کرے گا ہمارے لیے. اور وہ سب شروع ہو چکا ہے، وہ سب کر بھی رہے ہیں. تو بہت تیزی سے ان کے اپنے حالات بھی ایسے نہیں کہ وہ رب سنبھال پائیں، تو بہت تیزی سے انہوں نے پاکستانیوں کو وہاں سے فارغ کیا. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کافی چیزیں ہوں گی. تو مثلا گورنمنٹ نے یا اسٹیبلشمنٹ نے جب یہ کام کیا تو ان کا پلان کیا ہے؟ امریکہ سے بھی تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں اب پاکستان کے، اور اب جو مثال کے طور پر صدارتی امیدوار کامیاب ہوئے، ان کے انڈیا سے تعلقات بہت اچھے ہیں، تو پاکستانی ویسے ہی ڈر رہے کہ بھئی یہ تو آ گئے اور ان کے تعلقات انڈیا سے بہت اچھے ہیں، یہ پاکستان سے تعلقات اور خراب ہو جائیں گے. تو پاکستان نے کیا کیا اب تک؟ پھر سنبھالنے کے لیے کیا کیا؟ ایک اور مسئلہ یہ کہ پاکستان انتخابات میں کودا بھی نہیں. پاکستانی حکومت نے کوئی بیان بازی انتخابات کے سلسلے میں نہیں دی. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان اپنی اسٹریٹجی میں امریکی انتخابات کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دینا چاہ رہا تھا. تو کس پہ توجہ دینا چاہ رہا تھا؟ یہاں آپ کے پاس آتا ہے وہ مشہور و معروف پروجیکٹ جس کو آپ سی پیک تعبیر کرتے ہیں. اچھا، میں نے یہاں پہ ایک بات اندازے کے طور پر دیکھی. امریکہ میں آتے جاتے ہوئے اور چند مہینوں میں کئی دفعہ آ رہا ہوں اور مختلف اسٹیٹس میں جا رہا ہوں، اندازہ لگا رہا ہوں. یہاں پہ ایسا ہے کہ اور میں کچھ چیزیں سخت کہنے کے لیے چونکہ آپ کے سامنے کہہ ہی چکا ہوں تو اب یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں. آپ میں سے بہت سارے لوگ معلومات کی خوش فہمی میں ہیں جبکہ ہے نہیں. بہت سارے لوگ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ان کے پاس کافی معلومات ہے جبکہ ہے نہیں. یعنی میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک صاحب بہت انٹیلیجنٹ، ماشاء اللہ، اپنی فیلڈ میں ماہر، میں زیادہ بولوں گا شاید ان کو کہیں سامنے نہ کروا دوں، تو وہ یہاں کی بات نہیں ہے، اس سے مطمئن رہیے، ایسا نہ آپ کا گیس کرنا شروع کر دیں آپ لوگ. یہ کہ بہرحال یہاں کی بات نہیں ہے، نائس اسٹیٹ کی بات ہے. بہت فیلڈ کے ماہر، اور وہ
مثال کے طور پر خود بقول ان کے وہ روزانہ پاکستانی چینلز دیکھتے ہیں، روزانہ پاکستانی چینل دیکھتے ہیں. تو مثلا انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی، وہ یہ کہ مولانا مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پاکستان میں جو شیعہ ہیں یہ اپنی کوئی سیاسی پارٹی کیوں نہیں بناتے. اچھا جیسے ہی انہوں نے بات کہی میرے تھوڑے سے کان کھڑے ہوئے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ روزانہ پاکستانی چینل دیکھ رہا ہو اور وہ یہ بات کہہ رہا ہو اور اس کا مطلب وہی ہو جو میں سمجھ رہا ہوں. تو میں نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سالڈ، بہت افیکٹو شیعہ پولیٹیکل پارٹی کیوں نہیں بنی. تو لیکن میں نے کہا کہ چانس ہے کہ بندے کو کچھ بھی نہ پتا ہو. تو میں نے کہا کہ آپ نے فلاں پارٹی کا نام سنا ہے، اس کو بنے ہوئے بھی 7-8 سال ہو گئے. کہا یہ کیا ہے؟ اوہ میں نے کہا اچھا پھر آپ یہاں تک دیکھ سکتے ہیں، یہ تک ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا میں ڈیلیبریٹلی ایک اور کام کرتا ہوں، وہ یہ کہ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مثلا ایسی کوئی ایک ایشو لے لیا پاکستان کے بارے میں اور ان سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا پتہ ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں، ڈیٹیلز لوگوں کو نہیں پتہ. تو ممکن ہے سی پیک کے بارے میں پتہ ہو کہ سی پیک کیا ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، لیکن اگر میں کسی سے ایسے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ پتہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کتنے مالیت کا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان میں کتنا پیسہ لگنے والا ہے، کچھ کو پتہ ہے، بعض کو بالکل نہیں پتہ ہے، فگرز کلیئر نہیں ہے. بہت کم لوگوں کو یہ کلیئر ہے کہ اس پروجیکٹ کی اہمیت کیا ہے. اچھا اس پروجیکٹ کی میں اس طرح سے عرض کروں گا کہ میرے خیال میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے، اور شاید بہت غلط نہیں سوچ رہی، میرا اپنے خیال ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے 70s میں ایٹامک انرجی کو جب اڈاپٹ کیا تھا تو اپنے لیے ایک اسٹریٹجک ایسٹ کریٹ کیا تھا، اور اس اسٹریٹجک ایسٹ نے ہمیں 25-30 سال تک مقابلے کی پوزیشن میں رکھا تھا، اور وہ اسٹریٹجک ایسٹ اب آبسلیٹ ہو گیا ہے، اب اسٹریٹجک ایسٹ نہیں رہا. ان کو ریپلیسمنٹ میں کوئی ایسٹ چاہیے تھا، میرے خیال میں وہ اس پروجیکٹ کو اس کی ریپلیسمنٹ میں دیکھ رہے ہیں، اتنی اہمیت دے رہے ہیں اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں. اچھا اس کی کیا اتنی اہمیت ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ ہے، واقعاً ہے اس کی اتنی اہمیت. یعنی اگر یہ امپلیمنٹ ہونے پر آ گیا اور پارشلی امپلیمنٹ ہونا شروع ہو چکا ہے، اگر یہ امپلیمنٹ پہ آ گیا پاکستان کا سینیریو چینج ہو سکتا ہے، پاکستان کا اوور آل سینیریو چینج ہو سکتا ہے، پولیٹیکل، اکنامیکل، اکنامکس کے اندر اور کلچر کے اندر بھی، جس کو میں ابھی عرض کروں گا. میرا اپنے خیال ہے یہ ایک شفٹ ہے، اور اس شفٹ میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کو ریپلیس کر رہی ہے، یا امریکہ کو ریپلیس کر رہے ہیں، اور اس وقت پورے طور پر چائنا پہ انحصار کر رہے ہیں. اچھا آج سے پہلے کیوں نہیں کیا، جبکہ چائنا سے ہماری دوستی بہت پرانی تھی اور وہ بھی سنسیئرلی دیکھ رہے تھے پاکستان کو. اس سے پہلے اس نے کیا کہ چائنا خود اس کی ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا کہ ہم گلوبل پالیٹکس کے اندر اتنا فورسفلی اپیئر ہوں گے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے. تو وہ اپنے لاک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ اپنی اکانومی کو اتنا اوپر تک لے جائیں کہ اس کے بعد امریکہ اور فلاں فلوں کوئی کچھ نہ کر سکے، پھر وہ آئیں گے گلوبل پالیٹکس کے اندر کودیں گے. میرا اپنے خیال ہے جو ایک مشہور و معروف جملہ تھا چائنیز کے بارے میں کہ اژدہا ہے، سو رہا ہے، سونے دو، مجھے لگ رہا ہے یہ اب جاگ گیا، اب یہ جاگا. اور مسئلہ ایک اور ہے، اب اس اژدہے کے اوپر ہیرے کے نشان گڑھے ہوئے ہیں، اس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے، اس کا اتنا پیسہ ہے جو دنیا میں کسی ملک کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر نہیں ہے، اور اس کی اکانومی پوری دنیا کی اکانومی کے لیے موٹر بنی ہوئی ہے اس وقت. تو وہ لوگ جاگنے کے موڈ میں آئے. اچھا انہوں نے کیا سوچا ہے، سی پیک کے پیچھے بیس کیا ہے ان کی؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ ہم اپنا جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے اس کو ہم پھیلا دیں گے ویسٹ میں اور ایسٹ میں. تو وہ ایسٹ میں جائیں گے تو فار ایسٹ تک جاپان کو ٹچ کریں گے، اور ویسٹ میں جائیں گے تو وہ یورپ، ایسٹرن یورپ تک آرام سے پہنچنا چاہتے ہیں. اور اس بیچ میں وہ پاکستان کو ایک چینل کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں ان کی جو ایسٹرن، جو ان کی ویسٹرن پروونسز ہیں، اس کی ایکسپورٹ پاکستان کے تھرو جاری ہوں گی. ابھی تک ان کے ہاں
ویسٹرن پروونسز کے اوپر نقشہ ہوتا تو میں اس میں کام کرتا، لیکن میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ بھی نہیں کی. لیکن بہرحال آپ اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں چائنا کا جو ویسٹرن ایریا ہے جو پاکستان کی بارڈر کے نزدیک ہے، یہ ابھی اکانومی کے اعتبار سے اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہے. یہاں پہ ابھی کارخانے اتنے نہیں ہیں جتنا ان کے ایسٹرن سائڈ کے اوپر ہیں، چونکہ وہ پورٹ زیادہ انوالو رہتی ہے. اور یہ بہت بڑا ایک ایریا ہے جس کو یہ اب ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اگر اس کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کی پروڈکٹ کو ایسٹ سے سپلائی کروانے کے لیے کئی ہزار کلومیٹر اس کو جانا پڑے گا. لیکن اگر یہ پاکستان کے تھرو چلی جائے تو 1/3 سے بھی 1/3 جو راستہ ہوگا اس میں یہ سمندر میں پہنچ جائیں گے، اور ایسے سمندر میں پہنچ جائیں گے جو یورپ سے بہت نزدیک ہوگا. اگر ایسٹ سے جائیں گے تو ایسے سمندر میں جائیں گے جو پاکستان سے کے مقابلے میں 10-12 دن کا فاصلہ بڑھا رہا ہوگا. تو بہت فائدے ہیں ان کو، اور ان کے سمجھ لیجئے کہ کم سے کم 1/3 ملک کو ڈیولپ کر سکتا ہے یہ ایک روڈ کا پروجیکٹ. اور یہ ایک روڈ کا پروجیکٹ نہیں ہے، وہ ایک اور کام کریں گے جو میرا اپنے خیال ہے، اب وہ خطرناک حصہ، ابھی تک تو اچھا تھا. یہ تقریباً $52 بلین کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کی. $52 بلین پاکستان کی اکانومی کو دیکھتے ہوئے، جس کا پورے سال کی ایکسپورٹ 20 بلین سم ہوتی ہے، یہ 52 بلین سے ہیوج اماؤنٹ اگلے 4-5 سال کے لیے. اور اس میں یہ ہوگا کہ جو خواب آپ کا اور ہمارا برسوں پرانا تھا، لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے، تو وہ چائنیز کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی، روڈز بھی بن جائیں گے، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا. پتہ نہیں کیا کچھ اس پروجیکٹ کے اندر ہے. اچھا چائنا کیا کرے گا؟ کیا چائنا صرف اس کو روڈ کے طور پہ استعمال کرنا ہے؟ اچھا اگر صرف روڈ کے طور پہ استعمال کرنا ہے تو یہ باقی جو پاور پلانٹس لگا رہے ہیں 52 بلین، یہ کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کریں گے. وہ میرا اپنے خیال ہے کہ ان کے ہاں جو چیپ لیبر کا کانسیپٹ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اب وہ پاکستانی لیبر کو کچھ جگہوں کے اوپر استعمال کریں گے، لیکن وہ پاکستانی لیبر کو چائنا لا کے استعمال نہیں کریں گے، پاکستانی لیبر کو پاکستان ہی میں استعمال کریں گے. اس خاطر وہ یہاں پر بھی اکانومی اور انڈسٹری کو فلورش کریں گے، اور یہ پورے پاکستان کے اوپر اثر پڑنے والا ہے اس کا. تو اگر لمبی مدت میں آپ دیکھیں تو بہت پازیٹیو چیزیں یہ ہیں کہ پاکستان کی اسٹریٹجک ویلیو بہت زیادہ بڑھ جائے گی، پاکستان کی اکانومی بہت اس سے فلورش ہوگی. لیکن پاکستان کی انڈیپینڈنس کا کیا ہوگا؟ اگر کوئی ملک اتنے سارا پیسہ یہاں پہ ڈال دے گا، اتنے سارے اسٹیکس یہاں سے اٹھا لے گا، تو وہ ملک کا بادشاہ ہو جائے گا. اچھا پاکستان اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ اگر امریکہ کوئی بادشاہ بنانا تھا تو چینی کو بناؤ. کیوں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکنز کو بادشاہ بنا کے ہمیں لوڈ شیڈنگ ملی ہے، لیکن اگر ہم چینیوں کو بادشاہ بنائیں گے وہ یہ حرکت نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے وہ یہ حرکت؟ کیا وہ ہمدرد ہیں؟ پاکستانیوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں، چائنیز دوسری ملکوں سے ڈیل کرنے میں امریکن سے زیادہ عقل مند. امریکنز دوسری قوم کے اسٹیکس کو خیال نہیں کرتے ہیں، اور پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ چائنیز اس بات کا خیال کریں گے. اچھا کیوں کریں گے؟ وہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ چائنا ہماری سرحد کے نزدیک ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ پاکستان میں افغانستان کے بعد بلوا مچا اور 10-15 سال تک ملک بلوے میں بیٹھا رہا. کیوں؟ امریکہ کو کوئی اسٹیک ہے ہی نہیں یہاں پہ. امریکہ 10,000 کلومیٹر دور ہے، لیکن چائنا اس کی بارڈر ٹچ کر رہی ہے. اگر یہاں پہ دہشت گردی پھیلی تو چائنا پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ بہت اثر پڑے گا. تو پاکستانی اسٹریٹجسٹ مجھے یوں لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ چائنا کے ساتھ ہماری بات اچھی بنے گی، ہم چائنا کے لیے سپورٹنگ ایلیمنٹ بھی ہیں، اور یہ ملک ایسا ملک نہیں ہے کہ ہمیں بیچ منجدار میں چھوڑ کر کہیں اور جا پائے گا، چونکہ یہ رہے گا یہیں پہ. اور یہ اپنے سنکیانگ کو پروٹیکٹ کرنے کی خاطر بھی کم سے کم ہمارے یہاں دہشت گردی نہیں آنے دے گا کہ ہمیں اس طرح بلوے میں چھوڑ کے چلا جائے جیسے کہ امریکنز افغان وار کے بعد چھوڑ کے چلے گئے تھے. اگر یہ سب باتیں صحیح ہوں جو میں نے ابھی آپ سے عرض کی، تو نیکسٹ 5-6 ایئرس کے اندر پاکستان ایک اور طرح سے ظاہر ہو سکتا ہے. اچھا میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی ایک بات آپ سے عرض کروں گا. یہ تو مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان انویسٹمنٹ کے لیے وحشت ناک ملک سمجھا جاتا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اگر یہ سینیریو صحیح ہو گیا جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے، تو پھر پاکستان اس وقت گولڈن ٹرننگ پوائنٹ پر ہے. یہاں کی انویسٹمنٹ کچھ اور ریٹرن دے گی جو دنیا میں شاید کوئی ملک نہیں دے پائے گا. تو
تو یہ سوچ لیجیے گا کہ انویسٹمنٹ کے حساب سے اگر یہ کیلکولیشن صحیح ہو گئیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے تمام تر مخالفتوں کے باوجود دوسرے لوگ خوش نہیں ہوں گے ان باتوں سے، وہ بھی اپنے کام کریں گے. جو پاکستان کے مخالف ملک ہوں گے وہ کیا اس بات سے خوش ہوں گے کہ پاکستان اس طرح سے ترقی کرنا شروع کر دے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، وہ بھی اپنے کام کریں گے. جو بلوچستان کے اندر بلوے مچے ہوئے ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا آپ، یہ حیران کن بات ہے کہ یہ جو بلبے مچانے والے لوگ ہیں کون؟ مثلا اگر پاکستان بہت زیادہ ڈیولپ ہوا اور ری ایکسپورٹ کا ایک ہب بن گیا تو کون سب سے زیادہ متاثر ہوگا؟ دبئی. سب سے پہلے دبئی جائے گا. اور ان سب کو معلوم ہے شاید گزشتہ 30 سال میں کراچی کو ڈبونے میں اور پاکستان کو ڈبونے میں ہمارے ایسے دوستوں کا بہت ہاتھ رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ کراچی اسٹیبلش ہوا تو پھر ان کی بات نہیں بنے گی. اب آپ تصور فرمائیے، مجھے افسوس بعض اوقات اس پہ ہوتا ہے کہ پاکستانیوں نے دوسرے ملکوں کو کیا کچھ بنا کے دیا ہے جس نے انہی کے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے. صحیح ہے. آج میں پی آئی میں ٹریولنگ نہیں کر رہا ہوں، صحیح ہے، اور ذرا یہ ہسٹوریکلی پوچھئے گا کہ کتنی ایئر لائنز کو پی آئی اے نے بنایا تھا. آج کی تمام ٹاپ ایئر لائنز کہیں نہ کہیں پی آئی اے کی مدیون ہے، لیکن اب میں پی آئی اے میں سفر نہیں کر رہا ہوں. صحیح. اچھا کیا یہ صرف ایک کوئنسیڈنس ہے کہ وہ ملک جس کی صلاحیتوں سے اتنے ملکوں نے فائدہ اٹھایا تھا اب یہی ملک پیچھے ہے؟ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ ایسا کوئی کیلکولیشن نہیں ہے، ایسا کوئی راز نہیں ہے جس کو نہ سمجھ سکیں ہم لوگ. یہ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. جن ملکوں کے اسٹیکس ہیں وہ ملک وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. اسی طرح انڈیا کا ایشو ہے، مختلف پاورز کا ایشو ہے، وہ لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے. اسپیشلی اسرائیل کا ایشو ہے، اسرائیل نہیں چھوڑے گا اس طریقے سے. یہ سمجھ لیجیے کہ اگر اتنی بڑی اکنامک ڈیولپمنٹ ایران کے جیسے ملک کے بالکل برابر میں ہو رہی ہے، ایران بینیفٹ لے گا اس سے، قطعاً بینیفٹ لے گا. البتہ ایک اعتبار سے ایران کمپیٹیٹر بنا ہوا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے انڈینز سے کہا کہ بھائی تم لوگ گوادر سے مت ڈرو، تم ہماری چابہار کو ڈیولپ کر لو. تو انڈینز گئے، انہوں نے چابہار میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کیا، بلینز، وہ بھی بلینز آف ڈالر وہاں پہ لگا رہے ہیں. اور انڈینز اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں سے ہمارے لیے ایک چینل کھلے. اچھا کیا اس کی وجہ سے ایرانی بلوچستان میں خرابی کریں گے؟ معمولاً ایرانیوں کا یہ کام رہا نہیں ہے کہ وہ مثلاً اپنے ملک کی ایک پورٹ بنانے کے لیے ہمارے ملک کی ایک پورٹ کو ڈسٹرب کرے. وہ اس طرح سے ہیں نہیں. فقہی مسائل بھی علیحدہ ہیں، ولایت فقیہ کا ایک ظاہر نظام ہے، مسلمان کی جان کی عزت اور آبرو. ایرانیوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے کہا بھائی ہم گوادر کو کمپیٹیٹر کیوں سمجھیں اپنا. انہوں نے پاکستان کو آفر کیا کہ ہم سی پیک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ میں آنے کو تیار ہیں. مشکل ہے کہ پاکستان مانے، مشکل ہے، لیکن یہ ان کی اچھی انٹینشن دکھانے کے لیے بہت اچھا کام تھا کہ ایرانیوں نے کہا کہ ہم کمپیٹیٹر نہیں بن رہے اس معاملے میں آپ کے ساتھ، ہم ڈرنے بڑھنے کی موڈ میں نہیں ہیں، آئیں مل کے کام کرتے ہیں، آپ سی پیک پہ کام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس میں. لیکن بہرحال چائنیز کچھ اور سوچ رہے ہیں. ہاں یہ پاسبل ہے کہ چائنیز کبھی اس موڈ میں آ گئے کہ کیوں نہ دونوں کو بنا، تو اس سے ان کا بھی ایک فائدہ ہے کہ وہ اینٹی امریکن بلاک کو مضبوط کریں گے اگر ایرانی ڈیولپ ہوئے. لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے، اگر چائنیز بہت زیادہ پھیلے اتنا ہی جتنا یہ پھیل گئے، تو کیا کبھی ایرانیوں سے ان کی ٹسل ہوگی؟ ہو سکتی ہے. یہ چائنیز کو بھی پتہ ہے کہ ایک موقع آ سکتا ہے جب ہمارا گلوبل ہیجمونی کا موڈ آئے گا، اور اس موقع پر جس طرح یہ ملک ان کو ریزسٹ کر رہا تھا ہمیں بھی ریزسٹ کرے گا. صحیح ہے. تو چائنیز کے پاس دو راستے ہیں، وہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں، سکون سے کمائیں. آج تک کما رہے ہیں تو کماتے رہیں، اور ظلم نہ کریں کسی کے اوپر. اگر ظلم نہیں کریں گے تو معاملہ خراب نہیں ہوگا. ظلم نہ کریں تو کیا کریں؟ کمائی کریں اور نسبتاً فیئر رہیں. فل فیئر تو کوئی نہیں رہتا، نسبتاً فیئر رہیں تو میرا خیال میں مسئلہ نہیں بنے گا. بس آپ نے دیکھا سی پیک کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے، پاکستان کی ڈائنامکس چینج کر سکتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہاں پر
مختلف ریسورسز سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ گلوبل انویسٹمنٹ تو یہاں پہ شاید نہیں آئے گی، لیکن ٹارگیٹڈ انویسٹمنٹ بہت زیادہ آ رہی ہے. ٹارگیٹڈ انویسٹمنٹ پاکستان میں بہت تیزی سے ہو رہی ہے، اور وہ فورسی کر رہے ہیں کہ اس کا ریٹرن بہت اچھا ہونے والا ہے. بہرحال میں اپنی آرائش کو ختم کرنے کی طرف لے کے جاتا ہوں. اس ملک میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا جو چند جملات کہیں گے، اور پھر آپ کے سوال جواب کی طرف جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. رہبر معظم کا ایک جملہ بہت اچھا ہے. انتخابات کے بعد انہوں نے فرمایا ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم غم منائیں یا خوشیاں منائیں. بہت اچھا جملہ فرمایا ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں غم منائیں کہ یہ آ گئے، یا ہم خوشیاں منائیں کہ یہ آ گئے، کہ کوئی بھی آئے. سب سے پہلی بات دیکھیے، بنیادی طور پر ایک اصولی بات ہے، ہمیں خدائی قوانین پہ انحصار کرنا چاہیے. یہ جو معاملہ کہ کون کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے، یہ ایک بات کا معاملہ ہے. سب سے بڑا معاملہ کیا ہے؟ قوموں کے مستقبل ان کی اپنی حالتوں سے طے ہوتے ہیں. باہر سے بعد میں طے ہوتے ہیں، پہلے اندر سے طے ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ مجھ سے کوئی یہ کہے بھئی ہیوسٹن کی کمیونٹی کو ڈیولپ ہونا ہے تو یہ کیسے ڈیولپ ہوگی، تو 6-7 دن 8 دن جو ہم نے آپ کی خدمت میں آرائز پیش کی وہ اسی لیے تھے. ایسے ڈیولپ ہوگی کہ پہلے اندر سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرے گی. پہلے کا مطلب ٹائم بیس نہیں ہے، پرائرٹی بیس ہے. پرائرٹی آپ کی یہ ہو کہ پہلے آپ اپنے آپ کو اندر سے ڈیولپ کریں. البتہ ٹائم کے اعتبار سے سائملٹینیسلی آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. ٹائم میں یہ نہیں ہوتا کہ پہلے 10 سال میں تزکیہ نفس کروں گا پھر بعد میں جا کے باہر کوئی کام کروں گا. یہ دونوں کام ٹائم کے اعتبار سے ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن پرائرٹی کے اعتبار سے جب اپنے اندر آپ مضبوط ہوں گے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. رہبر معظم کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے، جو بظاہر سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ دشمن کچھ بھی ہو ہمیں نہ اس سے خوشی ہے نہ غم ہے. کیوں؟ ہمارے اپنے اصول ہیں، ہمارے اپنے ضوابط ہیں، ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی ہے. اور جو رہبر معظم کا جو نعرہ ہے اس معاملے میں، وہ جس کو وہ لوگ کہتے ہیں اقتصاد مقاومت، یعنی مقابلے کی جو اکانومی ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ اگر دشمن کبھی اکانومی کو انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہے تو استعمال نہ کر سکے. تو ان کے پاس یہ ویژن ہے، الحمدللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ کو بھی ایسے ہی دیکھنا چاہیے. بعد میں جہاں تک معاملہ ان کا ہے کہ بھئی یہ بہت زیادہ ہارڈ لائنر ہیں یا کس ٹائپ کے ہیں یا رائٹسٹ ہیں لیفٹسٹ ہیں، تو ایک بات ہمیشہ کا اصول ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک قوم ہوتی ہے یا ایک فرد ہوتا ہے جو ایجیٹیشن کا ماہر ہوتا ہے، لیکن جب اس کو حکومت ملتی ہے تو پھر وہ کسی اور طرح سوچتا ہے. جتنا بھی مہارت ہو، لیکن اگر وہ اسی طرح سوچتا رہے جس طرح اس نے ایجیٹیشن کے دور میں کیا تھا تو یہ فیل ہو جاتی ہے حکومت، پھر یہ حکومت فیل ہو جاتی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں، عجیب سی مثال. بعض لوگوں کا کہنا ہے انالیسس میں یہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو مسلم لیگ تھی جو پاکستان کی موومنٹ کو لیڈ کر رہی تھی، اور وہ ایجیٹیشن کے اوپر بیس کر کے بنی تھی. لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس پولیٹیکل پارٹی کو کنٹری کو گورن کرنا تھا جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اور وہی ایجیٹیشن کا مائنڈ ان کے دماغ میں تھا جس کی وجہ سے یہاں پولیٹیکل پارٹی کا رول پلے نہیں کیا جا سکا. پولیٹیکل پارٹی ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، اس کے بہت سارے رول ہوتے ہیں جو پولیٹیکل سائنسز میں ABC کی طرح بتائے جاتے ہیں کہ بھئی پولیٹیکل پارٹی کا رول کیا ہوتا ہے. کیوں اسٹیبلش نہیں ہو پائے؟ چونکہ ان کا سابقہ تھا صرف ایجیٹیشن کے اوپر، اور جو پارٹی صرف ایجیٹیشن کے اوپر بنتی ہے وہ ملک کو چلانے کے قابل نہیں ہوتی اگر اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. تو یہ جو صدارتی امیدوار جیتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. یہ کہنا کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، یہ ایجیٹیشن والی پالیٹکس ہوتی ہے جس میں آپ اسٹیٹس کو کے اگینسٹ جاتے ہیں، 10 نعرے لگاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں، اور اس انسپریشن موٹیویشن کے ذریعے سے آپ جیت گئے اور آپ حکومت پر آ گئے. اچھا اب بات شروع ہوگی وہ یہ کہ بھائی اب دیوار بنے گی یا نہیں بنے گی. اب بناؤ. آپ نے کہا ہے میکسیکو کے ساتھ دیوار بنائیں گے، بنائیے. اب آپ نے کہا تھا کہ 3 ملین اللیگل امیگرینٹس کو میں فوراً فائر کر دوں گا اور ان کو نکالنے کے لیے میں ایک فوج بناؤں گا، بنائیں. اور مثال کے طور پر تیسری بات جو انہوں نے کہی تھی وہ یہ کہ مسلمان ممالک کچھ ایسے ہوں گے جن کے افراد کے امریکہ آنے پہ میں پابندی لگاؤں گا. صحیح ہے. تو اب کیا ہے کہ آج جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا فرسٹ 100 days کا انہوں نے پلان ایشو کیا ہے، اس میں یہ تینوں پوائنٹ کہیں نہیں ہیں.
تینوں پوائنٹ کہیں نہیں ہیں. کیوں؟ یہ اکیلے نہیں ہو سکتے, اس کے لیے آپ کو بہت سپورٹ چاہیے, بہت ہوم ورک چاہیے. تو ان کو بھی اندازہ ہے کہ بھئی یہ کام اتنی تیزی سے نہیں ہو پائے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا, ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ سب کو دیکھنا پڑے گا. اور یہ سب ہوتا ہے اور کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہے کہ جو آدمی انتخابات سے پہلے باتیں کرتا ہے وہ 100% کر لیتا ہے. بھئی جو یہاں پہ سابقہ صدر رہے, انہوں نے پہلے نعروں میں سے کہا تھا میں گوانٹانامو بے بند کروا دوں گا, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہوتا رہا اس کے ساتھ, اور کتنے سال ایسے ہی گزرتے چلے گئے. فوجیوں کو واپس لے آؤں گا, اور ہم سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے, حکومت میں آنے کے بعد انسان کچھ اور ہوتا ہے. ایک بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے جس کا کہنا اس وقت بہت قبل از وقت ہے, لیکن بارے میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ یہ کہ بہرحال بہت سارے غلط کاموں کے ساتھ ساتھ بہت سارے اچھے کام بھی ہوں گے, بہت سارے اچھے کام بھی ہوں گے. کیوں اچھے کام ہوں گے؟ اگر یہ وہ بندہ ہے جو اسٹیٹس کو توڑنا چاہ رہا ہے, تو جو پچھلا اسٹیٹس تھا اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں, اور ان کے بھی اگر یہ خلاف چلے گئے تو پھر کام کچھ صحیح بھی ہوں گے یہاں پر. تو آپ اس طرح مت دیکھیے گا کہ سارے کام غلط ہوں گے, نہیں, کچھ کام صحیح بھی ہوں گے, کچھ کام وہ چھوڑ دیں گے, اور کچھ کام پریشان کن ہو بھی جائیں گے. ایک اور مسئلہ ہے, کیا یہاں کا معاشرہ اس تبدیلی کو برداشت کر پائے گا؟ ہاں, یہ بہت بڑا ایشو ہے. وہ یہ کہ یہ معاشرہ ایک فریجائل معاشرہ ہے, دیکھنے میں تو بہت سالڈ ہے, اور مثلا دنیا کی پاورفل کنٹریز میں کاؤنٹ ہوتا ہے, لیکن سوسائٹی فریجائل ہے. اور اس فریجائل سوسائٹی کے اندر آیا اس ٹائپ کی ایڈونچرزم اگر میں اس کو کہوں تو کیا یہاں برداشت ہو پائے گی؟ اس کے سامنے بہت کوسچنز ہیں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی, اگر وہ جن بوتل سے نکل آیا جو ابھی تک بوتل کے اندر ہے, پھر کیا ہوگا؟ تو مثال کے طور پر صرف الیکشن کے بعد سے اب تک کے چند دنوں میں نیو یارک کے اندر 700 کے قریب انسیڈنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں, جو اتنا الارمنگ ہے کہ نیو یارک کی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے لیے ایک علیحدہ فورس بنانے کو سوچ رہی ہے کہ ہمیں ایک فورس علیحدہ بنانی پڑے گی. تو کچھ لگ رہا ہے کہ شاید سوسائٹی برداشت نہ کر پائے, شاید یہ اتنے ناقابل برداشت نہ ہوں. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, یہ ابھی تک تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ انتہائی ناقابل برداشت ہیں, لیکن یہ شاید اتنے ناقابل برداشت نہ ہو, لیکن سوسائٹی برداشت کرے گی یا نہیں کرے گی, یہ بہت بڑا ایشو ہے یہاں پر. اور خدا نہ کرے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اگر وہ امیجنری سپریمیسی کا بھوت نکل آیا باہر ایک دفعہ, پھر حالات اچھے نہیں ہوں گے یہاں پہ, پھر حالات اس ملک کے لیے بہت خراب ہو جائیں گے, خود اس ملک کے لیے بہت خراب ہو جائیں گے. اور اس کا ڈر جو ہے وہ سب کو بہت زیادہ ہے کہ سوسائٹی کے فیبرکس کہیں کنٹرول سے باہر نہ ہو جائیں, کیونکہ ایک دفعہ اگر یہاں پہ کنٹرول ٹوٹ گیا, یہ وہ ملک نہیں ہے جس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان ہوگا. یہاں بہت سادہ سے ایک مسئلہ ہے, یہاں لوگوں کی جتنی تربیت ہوئی ہے وہ خواہشات کو بڑھانے پہ ہوئی ہے. اب دیکھیے اس کی ایک نشانی, اس ملک کا اینول ڈیفیسٹ 1.3 ٹریلین ہے, اور اس کا لون 18 ٹریلین سے اوپر ہے, اور یہ اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں, خواہشات بڑھانے کو ہم نے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اس ملک کا اینول ڈیفیسٹ 1.3 ٹریلین ہے, لیکن یہ کوئی خواہشات کنٹرول نہیں کر پا رہا. صحیح ہے. اچھا, اگر اس ملک کے اندر جہاں خواہشات کنٹرول کرنا اصل لاجک میں ہے ہی نہیں, سسٹم میں ہے ہی نہیں, اگر خواہش اس پر آ گئی کہ ہمارے پاس سپریمیسی ہونی چاہیے, پھر کیا کوئی آرمی اسے کنٹرول کر پائے گی؟ یہ کوشچن ہے یہاں. لاجک صحیح نہیں ہے یہاں پر. لاجک اور مینٹالٹی خواہشات پھیلانے پہ بنائی گئی ہے. اور یہ بڑا اچھا ایک ٹاپک ہے, وہ یہ کہ حتیٰ جو بچوں کی تربیت بھی کی گئی ہے وہ خواہشات کے پھیلاؤ پر ہے. مثلا آپ دیکھیے, دو بیہیویئرز ہیں ہمارے پاس. ایک بیہیویئر یہ کہ والدین بچے کو اتنا سپریس کر دیتے ہیں کہ بچے کی پرسنالٹی کو ختم کر دیتے ہیں. اچھا, ایک بیہیویئر یہ ہے کہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو کہوں گا بابا کریں گے, ماما کریں گی. اچھا, یہ جو سیکنڈ والا فیز ہے, یہ کون سا فیز ہے؟ یہ خواہشات کو بڑھانے والا فیز ہے. بچے کو صرف ایک بات پتا ہے, مانگو اور ہوگا, اور ایسا ہوگا جس کے لیے مجھے کچھ کرنا بھی نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو بھئی یہ جو آپ نے پرسنالٹی بنائی ہے, مانگو ہو جائے گا, مجھے کچھ کرنا بھی نہیں ہوگا,
اور کوئی مجھ سے کچھ کہے بھی نہیں تو یہ کب تک چلے گا ایسے؟ یہ خطرناک چیز ہے یہاں پہ. تو اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل اچھا اب اس میں ایک اور بات سوچتے ہیں یہ کہ اگر ایسا ہوا کہ یہ جو نئی پالیسی بنانے والے ہیں انہوں نے اس ملک کو دوسرے ملکوں سے کاٹ کر بنانے کی پالیسی بنائی، جیسے کہ بھئی آج ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ٹرانس پیسیفک جو ایگریمنٹ تھا اس کو تو ہم ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. وہ تو انہوں نے پہلے دن ہی کہہ دیا کہ 100 ڈیز کے لیے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان کو کہہ دیں گے. اچھا اگر امریکہ یہ کام کرتا ہے کہ گلوبل انٹیگریشن سے کم کر کے اپنے اوپر صرف توجہ دیتا ہے تو اس میں خرابی کیا ہے؟ نہیں، خرابی کچھ نہیں ہے، اچھی بات ہے. امریکہ اپنے اوپر توجہ دے کہ بھئی میں سعودی عرب میں کیا کر رہا ہوں، مجھے یہاں پہ سوچنا چاہیے. بلا وجہ میں اپنی جابس انڈیا میں دی ہوئی ہیں، چائنا میں دی ہوئی ہیں، آؤٹ سورس کیوں کی ہوئی ہیں، یہیں پہ لے کے آؤ، اس ملک کو بنا. ہاں کرنے کو تو کر سکتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ آئے گا. پھر یہ جو 1.3 ٹریلین ڈیفیزٹ ہے اس کے بانڈز کون خریدے گا؟ دنیا کے دوسرے ملک اس کو خریدیں گے کیوں؟ یہ وہ ایشو ہے جس میں امریکہ موجود ہے. اگر امریکہ گلوبلائزیشن پہ جاتا ہے تو اس کا اپنا ملک ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور اگر آئسولیشن پہ آتا ہے تو وہ ریسورسز ہاتھ سے نکل جائیں گے جو اینول ڈیفیزٹ پورا کر رہے ہوں گے. یہ وہ ڈائلیما ہے جو ان کو فیس کرنا پڑے گا. اور اگر ایسا ہوا کہ مثال کے طور پہ ڈیفیزٹ پورا نہیں کر پائے تو ان کا تو میں نے بتایا لون 20 ٹریلین ٹچ کر رہا ہے ابھی. اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ وہ خراب صورتحال ہے جو ان کے سامنے آ گئی ہے. اور اب دیکھیے اس میں کہاں پہنچیں گے. اور میں یہیں پہ اپنی باتوں کو اختتام پذیر کرتا ہوں. صرف ایک بات آپ کمیونٹی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ 3 طرح سے ہم سوچ سکتے ہیں. ایک تو کلچرل، کہ لوگوں کے اندر ذہن جو ہے وہ خدائی شخصیت کی طرف جائے، جس کو میں نے اصرار کیا کہ آپ دنیا میں رہیں لیکن اہل آخرت ہوں. آپ کا کی پوائنٹ یہی ہے کہ آپ کی جو کلچرل ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کیا پہن رہے ہوں گے، کیا بول رہے ہوں گے. امپورٹنٹ ہے، زبانوں کا باقی رہنا بہت ضروری ہے. مہاراج تقلید نے بھی اس کے اوپر اصرار کیا ہے کہ علاقائی زبانیں باقی رہیں، انہوں نے اس کے اوپر اصرار کیا ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ذہن میں آپ کس طرف جا رہے ہوں گے. تو اگر آپ بہت اچھی اردو بول رہے ہوں، بالکل پاکستانی لباس پہن رہے ہوں جو آپ کے کلچر سے ریلیٹڈ ہے، میں پاکستانی نہیں کہوں گا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کہیں سے بھی ہے، آپ اپنے لوکل کام کر رہے ہیں سارے، لیکن مینٹیلٹی مادہ پرستی پر آ گئی ہے، تو ایکچولی ہم لوز کر چکے ہیں. پھر اس کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اچھا دوسرا مسئلہ جو ہے وہ معاشی ترقی کا ہے کہ بھئی آپ کی اکانومی کا کیا ہوگا. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ یہاں کا جو 70-80% پاپولیشن کا پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ غریب رہیں گے. اور میں اس امیجنیشن کو بہت دفعہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ امریکہ میں امیر لوگ رہ رہے ہیں تو میں بار بار اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. امریکہ میں امیر نہیں رہ رہے ہیں. امریکہ میں 70-80% کم سے کم فیملیز وہ ہیں جو غریب ہیں. ایکچولی وہ اینڈز کو میٹ کر رہے ہیں اور اس میں اسٹرگل کر رہے ہیں، اور انہوں نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے جو ایسٹ بنایا وہ ایک گھر ہے، وہ بھی خواب میں. کہ اگر خواب میں کوئی دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے میرا ایک گھر ہو کاش، جس کو 30 سال وہ پے بیک کرے گا. صحیح ہے. اور یہ بہت ولنریبل ہے چونکہ 2008 میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ ایکچولی ایسٹ نہیں ہے، یہ صرف ایک امیجنیشن ہے. ایک زمانہ تھا جب امریکہ کے اندر یہ تھا کہ ریئل اسٹیٹ کی پرائسز تو ہر صورت میں بڑھیں گی، تو گھر کا ایسٹ ہونا اسٹریٹجی کے طور پر ایکسیپٹڈ تھا، بلکہ انڈسپیوٹڈ ایک رول تھا. لیکن اب نہیں ہے یہ رول. 2008 کے بعد پورا پیٹرن چینج ہوا ہے. پورے پیٹرن کے اندر اگر آپ پھر دوبارہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم پھر دوبارہ 30 سال محنت کریں گے اور ہماری لائف کا اونلی ایسٹ ایک گھر ہوگا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہوگا. چونکہ یہ جو 2008 کا فائنینشیل کرائسس آیا تھا، بہت سارے اکانومسٹ معتقد ہیں کہ ابھی اوور نہیں ہوا ہے، اور کسی بھی ٹائم میں اس نے ایک دفعہ اور اپنے آپ کو دکھانا ہے. اور اس کو آپ لوگ ظاہر بہت آسان کرنے کے لیے کہتے ہیں ڈبل ڈپ ریسیشن. اس کا اگر سیکنڈ ڈپ آ گیا تو وہ جتنے بھی اس ٹائپ کے ایسٹس بنے ہوں گے ان سب کو ایکچولی نل کرنے کی طرف چلا جائے گا.
تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ جو 70-80% گھرانے کا فائنینس کی اسٹریٹجی اور پیسے کے معاملے میں ان کی اسٹریٹجی ہے کہ ایک گھر ہمارا ایسٹ ہوگا، اسی کے اوپر ری لون ملے گا، اسی کے اوپر لون ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، میرا اپنے خیال ہے یہ اسٹریٹجی اچھی نہیں ہے۔ اچھا، اب مشکل ایک اور بھی ہے، یہاں جتنا بھی روٹین میں راستے بنے ہوئے ہیں وہ ہیں یہی، روٹین کے جتنے بھی راستے بنے ہوئے ہیں وہ سب ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ گھر کو ایسٹ بناؤ۔ یہاں روٹین سارا ہے ہی اسی بات کا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ نہیں چلے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر کسی کو اس چنگل سے نکلنا ہے تو اس کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا، اور یہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں، اتنی طاقت جرأت ہو ان کے دماغ کے اندر کہ وہ آؤٹ آف دا باکس سوچ سکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ یہ نہیں کرنا ہے، جبکہ سارا سسٹم کہہ رہا ہے کہ یہی کرنا ہے، سارا سسٹم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ یہ بہت ولنریبل ہے ہم اس صورت میں۔ بہرحال یہ بہت بڑا ایک چیلنجنگ پوائنٹ ہے جس کو آپ کو کہیں نہ کہیں ایڈریس کرنا ہوگا۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ایسا ہے کہ ریسیشن ابھی باقی ہے اور ریسیشن کا دوسرا ڈپ آئے گا، اگر ایسا ہے تو پھر یہ اسٹریٹجی بالکل غلط ہے، اور میں آپ کو اپنی طرف سے یہ وارن کرنے کے لیے بالکل کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ اسٹریٹجی بالکل بھی صحیح اسٹریٹجی نہیں ہے۔ آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا، جو مجھے پتہ ہے کہ بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں کا سارا سسٹم اسی اسٹریٹجی پر لے کے جا رہا ہے، تو لیکن اس میں آپ کے لیے بچت بہت کم رہ پائے گی۔ بہرحال اپنے عرائض یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ پیسے کے معاملے میں ان کی اسٹریٹجی ہے کہ ایک گھر ہمارا ایسٹ ہوگا، اسی کے اوپر ری لون ملے گا، اسی کے اوپر لون ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، میرا اپنے خیال ہے یہ اسٹریٹجی اچھی نہیں ہے۔ اچھا، اب مشکل ایک اور بھی ہے، یہاں جتنا بھی روٹین میں راستے بنے ہوئے ہیں وہ ہیں یہی، روٹین کے جتنے بھی راستے بنے ہوئے ہیں وہ سب ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ گھر کو ایسٹ بناؤ۔ یہاں روٹین سارا ہے ہی اسی بات کا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ نہیں چلے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر کسی کو اس چنگل سے نکلنا ہے تو اس کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا، اور یہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں، اتنی طاقت جرأت ہو ان کے دماغ کے اندر کہ وہ آؤٹ آف دا باکس سوچ سکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ یہ نہیں کرنا ہے، جبکہ سارا سسٹم کہہ رہا ہے کہ یہی کرنا ہے، سارا سسٹم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ یہ بہت ولنریبل ہے ہم اس صورت میں۔ بہرحال یہ بہت بڑا ایک چیلنجنگ پوائنٹ ہے جس کو آپ کو کہیں نہ کہیں ایڈریس کرنا ہوگا۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ایسا ہے کہ ریسیشن ابھی باقی ہے اور ریسیشن کا دوسرا ڈپ آئے گا، اگر ایسا ہے تو پھر یہ اسٹریٹجی بالکل غلط ہے، اور میں آپ کو اپنی طرف سے یہ وارن کرنے کے لیے بالکل کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ اسٹریٹجی بالکل بھی صحیح اسٹریٹجی نہیں ہے۔ آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا، جو مجھے پتہ ہے کہ بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں کا سارا سسٹم اسی اسٹریٹجی پر لے کے جا رہا ہے، تو لیکن اس میں آپ کے لیے بچت بہت کم رہ پائے گی۔ بہرحال اپنے عرائض یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔